بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ سب سے اعلیٰ نسب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے زیادہ اعلیٰ نسب کسی کا خاندان نہیں ہے۔ بنو عباس کا دور ہے، 400 سال پہلے کی بات ہے۔ خیرات میں خاندان، خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور نقل مکانی کر کے سمرقند پہنچی پناہ کی تلاش میں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سخی ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہاں 2 بڑے سخی لوگ ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان حاکم ہے، دوسرا آتش پرست ہے، وہ بھی بہت سخی ہے۔ وہ مسلمان حاکم کے پاس گئی اور کہا کہ میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں اور مصیبت زدہ ہوں۔ تو مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں میں سید ہوں، تو کوئی حسب نسب لکھا ہو اس پرچے کے اوپر۔ اس نے کہا، میں تو پردیسن ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، میں ان بچوں کو کیسے پالوں؟ مسلمان حاکم نے کہا، یہاں پر تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی اور چلی گئی وہاں سے۔ وہاں سے نکلی تو اس نے لوگوں سے پتہ پوچھا اس آتش پرست کا، اور اس نے کہا وہ کہاں پہ رہتا ہے، مجھے یہاں سے تو کوئی مدد نہیں ملی، میں وہاں جاتی ہوں۔ پھر وہ گئی پارسی کے دروازے پر اور کہنے لگی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، مصیبت زدہ ہوں، خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی بیگم کو اسی وقت ساتھ بھیجا، بچوں کو گھر لے کر آیا، کھانا کھلایا، سلایا۔ رات کو حاکم وقت نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ حاکم مسلمان پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل اتنا خوبصورت کس کا محل ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی سند لا کے دکھا کہ تو ایمان والا ہے۔ وہ کانپ اٹھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئی، اس نے تجھ سے مدد مانگی اور تو نے اس سے سند مانگ لی۔ تو اس کی آنکھ کھلی تو چلا اٹھا، بھاگ دوڑ مچ گئی۔ اس نے کہا، میں تو لوٹا گیا۔ لوگوں سے اس نے کہا، وہ عورت کہاں گئی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو پارسی آتش پرست کے پاس چلی گئی، جو آگ کا پجاری تھا، اس کے پاس وہ مدد کے لیے چلی گئی۔ حاکم وقت نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس پجاری کے پاس جائے گا۔ وہ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کہا کہ بھائی وہ عورت مہمان مجھے دے دے۔ تو اس نے آگے سے کہا، حضور بن دیکھے سودا کیا ہے، اب تو دیکھ لیا ہے، واپس نہیں ہوگی۔ حاکم وقت نے کہا، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں۔ پارسی جو آتش پرست تھا اس نے کہا، مجھے تو سارا جہان بھی دے دے، اب یہ سودا نہیں ہونا۔ حاکم وقت نے کہا، تمہیں میں اپنی بہت ساری ملکیت دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی میرے پاس ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے وہ عورت دے دے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پارسی نے کہا، جو آتش پرست تھا، اس نے کہا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا خاندان بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، کیونکہ جو خواب تو نے دیکھا تھا وہی میں نے بھی دیکھا۔ جنت کا ایک محل ہے، 2 جہاں کے سردار کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان والے کا محل ہے۔ تو نے کہا، میں ایمان والا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند مانگی تجھ سے، اور پھر مجھ سے متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا۔ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں اور میرا سارا خاندان بھی ایمان لا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ نسل 400 سال آگے جا چکی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ خواب میں بھی ملتے تو کافر کلمہ پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔